ان کے جوان بیٹے گزر گئے، اس بات کا افسوس نہیں تھا بلکہ اس بات کا فخر تھا، اللہ میرے بچوں کی شہادت سے میرے جنت کے درجے کو تو نے بلند کر دیا۔ الحمدللہ ایک وہ خنسا تھی۔ آج ہماری ماں بیٹی بہنیں ٹی وی میں فلم چلتا رہتا ہے، سیریل چلتا رہتا ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے، کہتے ہیں بیٹے ذرا میوٹ کر دے ویلیوم، جیسے ہی اذان ختم ہوگی پھر کنٹینیو فلم چلے گا، کنٹینیو سیریل چلے گا۔ استغفراللہ، اللہ کی رحمت آئے گی ایسے گھروں میں، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اے میری ماں بیٹی بہنوں، یہ سیریلاں دیکھنے کی بیماری چھوڑو، یہ فلماں دیکھنے کی بیماری چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزۃ التی لا ترام، والصلاة والسلام علی نبیک وعلیہ السلام، فانک السلام ومنک السلام وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ میری ماں اور بہنوں، آج 25 فروری 2024 بروز اتوار مدرسے عبدالرحمن بن عوف للتحفیظ القرآن کے سالانہ جلسے میں اسلام میں خواتین کا کیا کردار ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر آج مجھے یہاں کچھ کہنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہم لوگ اسی میدان میں جمع ہو کر اجتماع اور جلسہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہاں کامپاؤنڈ نہیں تھا، آپ لوگوں کے تعاون اور اللہ کے فضل و کرم سے کامپاؤنڈ اللہ نے بنا دیا۔ پہلے یہاں صرف 15 سے 20 بچے پڑھتے تھے، یہاں کی محنت، یہاں کی لگن نے 50 سے زائد بچوں کی طرف ترقی کرتے ہوئے الحمدللہ یہ ادارہ گامزن ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ان اداروں کو مضبوط کریں۔ ابھی الحمدللہ ہمارے اس ادارے کی عمارت بنانا باقی ہے، انشاءاللہ 3:45 بجے تک میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ میرا ٹاپک خواتین کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں جو صفتیں ہماری ماں بیٹی بہنوں کی بیان کیا ہے وہ جنت میں جانے والی خواتین کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کن کن خواتین کو داخلہ دلائے گا، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، وہ صفات اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ آج جو خواتین جنت میں جانا چاہتی ہیں وہ سورہ احزاب کی 35ویں آیت کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھال دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی صفت رکھنے والیوں کے لیے جنت عطا کرے گا۔ پیاری میری ماں بیٹی بہنیں، آج معاشرے کو جس جلسہ گاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بچے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ مجھے عورتوں کے کردار کے اوپر بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں ہمارے بچوں کو کیا بنا رہی ہیں؟ انگلش کارمنٹ پڑھا رہی ہیں، بے شک پڑھائیے، الحمدللہ ضرور پڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دیجیے۔ کئی ہماری ماں بیٹی بہنیں ایسی ہیں جو بچوں کو صرف انگلش کارمنٹ کی حد تک رکھتی ہیں،
ان کو قرآن کی جانب ذرہ برابر بھی ترغیب نہیں کرتی۔ ہوتا یہ ہے ہمارا بچہ SSLC پاس ہو گیا، ڈگری پاس ہو گیا، اب اسے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اب انہیں قرآن پڑھنا الحمدللہ یہ ال ہچ یم ہم بی یو ڈو الحمدو یل آئی ال یہ ہچ یہ للہ رب العاریہ بی بی ایل رومن انگلش میں پڑھنے آتا اسے، نہیں تو نہیں آتا۔ میری ماں بیٹی بہن، تمہارا گود پہلا مدرسہ ہے، تم اپنے بچوں کو ایسے بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ان کی ایک ایک آیت کا ثواب ان کو بھی دے، خبر میں اللہ تم کو بھی صدقہ جاریہ بنا کر دے۔ یہ ادارے یہاں پر تمہارے بچوں کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو قیامت کے میدان میں بلا کر کہے گا، اے میرے پیارے بندے ادھر آ جا، تیرے قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن کی دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے میں تیری زندگی سے خوش ہو گیا۔ میرے فرشتوں، اس معصوم بچے کے والدین کو بلایا جائے، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے، جنت کے ہیرے موتیوں کا تاج، سب سے پہلے اس کے والدین کو جنت کا لباس پہنایا جائے، پھر جنت کے ہیرے موتیوں کا تاج پہنایا جائے۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ ویسے حافظ قرآن اس ادارے میں بنائے جاتے ہیں۔ میری پیاری ماں بیٹی بہنوں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، ڈگریاں پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ ہمارے اسی عبد الرحمن بن عوف للتحفیظ القرآن ادارے سے فارغ ہوئے بچے عمر آباد میں پڑھ رہے ہیں، شاہین کالج بیدر کے اندر پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ حافظ قرآن ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کس حد تک سوچ کر بناتی ہیں؟ جیسی آپ کی نیت رہے گی اللہ آپ کے بچوں کا مستقبل ویسا سنوارے گا، جیسی آپ کی کوشش رہے گی آپ کے بچوں کی مستقبل کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کامرانیوں سے اللہ دوچار کرے گا۔ میری پیاری ماں بیٹی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسلام میں وہ مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی مذہب نے عطا نہیں کیا، بشرط یہ ہے کہ آپ اسلام پر کامل طور پر چلیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پرہیزگار مرد پرہیزگار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، ہاتھ چھپا کر صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے آبرو کی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حد سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، حد سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں ایسے ہی خواتین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اجرًا عظیمہ یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جنت کا اعلیٰ مقام جو اجر عظیم کے طور پر اللہ دے گا۔ میری پیاری بیٹی بہنوں، میری ماں بہنوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آواز سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے میدان میں نکلنا ہے، ابھی کل رات میں نکاح ہوا ہے، شب زفافہ میں وہ اپنی اہلیہ سے ملاقات کیے ہیں، اہلیہ کہتی ہے میرے شوہر تمہاری ضرورت اسلام کے لیے ہے، پہلے تم اسلام کے لیے نکلو، شہید ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کو غسل دلاتے ہیں۔ ایک وہ بہن ہے جو اپنے نئے نویلے دولہے کو اٹھا کر راہ خدا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے، اللہ کے راہ میں گردن کٹانے کے لیے، اللہ کے راہ میں شہادت کا درجہ پانے کے لیے اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہیں، اور ایک ہماری ماں بیٹی بہن جو اپنے بچوں کو فجر کی نیند بھی اٹھا کر مسجد کو روانہ نہیں کرتی، فجر کے لیے خود بھی نہیں اٹھتی، اپنے شوہر کو بھی نہیں اٹھاتی، اپنے بچوں کو بھی نہیں اٹھاتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا ایسی عورتوں پر جو خود اٹھتی ہیں رات میں اور اپنے شوہر کو جگاتی ہیں، اگر شوہر نہ جاگے بڑے پیار سے ان کو جگاتی ہیں، پانی کے ہلکے چھینٹے مار کر جگاتی ہیں، شوہر جاگتا ہے
دونوں مل کر غسل یا وضو کرتے ہیں، پھر تہجد کی نماز، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی اس شوہر پر بھی رحمت نازل کرتا ہے جو خود جاگتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، ساتھ میں لے کے نمازیں پڑھتا ہے۔ ہمارے شوہر، ہماری بیویاں، آج میاں بیویوں کے رات میں نیند 12 بجے 1 بجے ہوتی ہے اور فجر 9 یا 10 بجے ہوتی ہے۔ فجر کون پڑھے گا؟ فجر نہیں پڑھیں گے، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ میری پیاری ماں بیٹی بہنوں، اسلام کے لیے جذبہ قربانی رکھو اپنے سینے کے اندر۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا اپنے 4 بیٹوں کو شہید کر دی غزوہ خیبر میں، اور اللہ سے دعا کرنے لگی، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہاداتہم، الہی میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے بیٹوں کی شہادت سے میرے مرتبے کو بلند کر دیا۔ ان کے جوان بیٹے گزر گئے، اس بات کا افسوس نہیں تھا بلکہ اس بات کا فخر تھا، اللہ میرے بچوں کی شہادت سے میرے جنت کے درجے کو تو نے بلند کر دیا، الحمدللہ۔ ایک وہ خنسہ تھی۔ آج ہماری ماں بیٹی بہنیں، ٹی وی میں فلم چلتا رہتا ہے، سیریل چلتا رہتا ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے، کہتے ہیں بیٹے ذرا میوٹ کر دے ویلیوم، جیسے ہی اذان ختم ہوگی پھر کنٹینیو فلم چلے گا، کنٹینیو سیریل چلے گا۔ استغفر اللہ، اللہ کی رحمت آئے گی ایسے گھروں میں، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اے میری ماں بیٹی بہنوں، یہ سیریلاں دیکھنے کی بیماری چھوڑو، یہ فلماں دیکھنے کی بیماری چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو جواب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا جو 4 خوبیاں رکھنے والی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن 8 دروازوں سے اسے بلائے گا، اے میری بندی جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ ہماری بہنوں کے اندر نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزوں کی پابندی ہے، نہ اپنے آبرو کی حفاظت ہے، نہ شوہر کی اطاعت ہے۔ شوہر کے ساتھ بات کرتی ہیں تو بڑے کڑوے لہج میں بات کرتی ہیں، ذرا کیا بھی جھگڑا ہو گیا ارے ترے بولنے پر اتر آتی ہے، ذرا کیا بھی ہو گیا ادھر کی پوری شکایتیں اماں کے گھر کو پورا فونا کر کو فتنے لگانے میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنیں یاد رکھیں، 2 عورتیں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سسرال کی شکایتیں مائکے میں کرنے والی بیوی کبھی نہ خوش رہے گی، نہ اپنے مائکے والوں کو خوش رکھے گی۔ ہر چھوٹی چھوٹی شکایتیں اپنے ماں باپ کو سنانے والی، ہر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اپنے بہنوں بھائیوں کو بیان کرنے والی کہ میری نڑند ایسا کر رہی، میرا مرد ایسا بولا، میری ساس ایسا بولی، میرے سسرے ایسے کرے۔ ارے میری بہن، ہر گھر میں کھٹے کن کیا رہتی، ہر گھر میں میٹھے پلاؤ نہیں پکتے، ہر گھر میں ذرا کھٹے کن کیا رہتی، سنبھالنے کو گئے زندگی سونے پہ سہاگا ہوتی۔ ہاں، تمہارے گھر کے کام کاج میں تمہارے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ ام سلمہ آ کر بیان کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر جہاد فرض کر دیا، ہم عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا، ہم کیسے مردوں میں جہاد کے ثواب کے برابر ثواب کما سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اپنے شوہر کے گھر کے کام کاج کرے گی، اس کے آبرو کی حفاظت کرے گی، اس کے بچوں کی پرورش کرے گی، اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ جو میدان جنگ میں مرد حضرات جا کر جنگ لڑ کر جو مجاہد یا غازی بننے کے، جو شہید ہونے کا مرتبہ میدان جنگ کے جہاد میں پائیں گے، ہماری ماں بیٹی بہنیں اپنے گھر کے کام کاج کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب ان کے لیے وہاں رکھا ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ بیٹیاں اسلام آنے سے پہلے ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیاں ناپاک ہونے پر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، وراثت میں ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو، عورتوں کو صرف اور صرف بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا مرتبہ بتایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر وہ پال پرورش کر کے بڑا کرے، اس کا نان و نفقہ سنبھالے، اس کے بلوغت کے بعد اچھا رشتہ دیکھ کر نکاح کر دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، بشرطے ہے وہ باپ
तौहीद परस्त रहे। है अल्लाह के नबी, 3 बेटियों वाला बाप तो जन्नत में, अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, मेरे लिए क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मन आला जारियतैन और उख्तैन, जिसकी 2 बेटियां हो या बाप इंतकाल कर गया, बाप के इंतकाल के बाद बहनों का जिम्मेदारी भाई के सर पर आ गई, जिसकी 2 बहनें हो, अगर वो अपनी बहनों के साथ वही हुकूक अदा करे जो एक बाप बेटी के साथ अदा करता है, काना मअय फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाह के नबी अपनी 2 उंगलियों को इशारा करके बताए, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। एक सहाबी बोले, ऐ अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, अल्लाह ने मुझे एक कलीजे का टुकड़ा दिया है, मेरा एक जिगर का टुकड़ा है, अगर मैं अपनी एक बेटी के साथ वो हुकूक अदा करूं तो क्या अल्लाह मेरे लिए नहीं रखा? अल्लाह के नबी खामोश थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब लेकर आए, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहने लगे, जिसकी एक भी बेटी रहे, अगर वो उसके साथ तमाम हुकूक अदा कर दे, उस बेटी को बोझ ना समझे और उस बेटी को पाल परवरिश करके निकाह करके रवाना करे, वो बेटी का बाप भी कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। इतनी बड़ी आज़मत है, इतनी बड़ी फजीलत है बेटियों के लिए। बशर्ते है मेरी बहनों, दीनदारी पर कायम रहो, दीनदारी पर कायम रहो। आज की हमारी बहनें, आज की हमारी बेटियां गैर मर्दों से ताल्लुक़ पैदा करने में सबसे अव्वल सफ में हैं। मर्द चला गया, अब उन्हें चिच्चा का बेटा कहते हैं, इन्हें मामू का बेटा कहते हैं, उन्हें खाला का बेटा कहते हैं, इन्हें फूफू का बेटा कहते हैं। अब ले बातें शुरू, कालिंग शुरू। अब उन्हें ईद के दिन मिलने आया, ले मुसाफा क्या कर रही उसके साथ? मेरी बहन, तेरे चाचा का बेटा, तेरे मामू का बेटा, तेरे खाला का बेटा, तेरे फुप्पू का बेटा, सब तेरे लिए गैर महरम है। जिनके साथ तेरा निकाह हलाल है, उनके साथ तेरा मुसाफा करना भी जायज़ नहीं, उनके साथ तेरा गुफ्तगू करना भी जायज़ नहीं, गुफ्तगू करना भी जायज़ नहीं। आजकल का हमारा कल्चर बन गया, सिरसिकाच नहीं बोल रहा, हर जगह के बीमारी है। वो क्या है? बच्ची की मंगनी हो गई, बच्ची का रस्म हो गया, या सिरसी में मिठा खाना बोलती, मिठा खा लेती। अब उसके बाद दूल्हे राजा हल्लू दुल्हन को नंबर ले को काल लगाना शुरू करती। सासू माँ, जरा मेरी होने वाली दुल्हन से बात करा डालो। अरे क्या भी नहीं ले बेटे, इन्हें तेरा मंगेतर, मंगेतर को से हदीस में है भाई ये जुमला मंगेतर का, मंगेतर, इन्हें तेरा तर, इन्हें तेरे पुर्र का तोड़ा लग जाता। जा बेटी, अब ले जूस पिलाने के वास्ते कहते हैं, आइसक्रीमा खिलाने, पानी पूरी खिलाने, कांगा की बुला लग जाता। लास्ट को पार्का मेहनत लार्जा में लग जा को, शादी से पहले हनीमून कर ले को, मुंह काला कर डाल, नहीं तुम्हारी बेटी पसंद नहीं, तुम्हारी बेटी पसंद नहीं। ये फितने कहीं को आए। शादी से पहले, निकाह करने से पहले बातचीत करना, मंगेतर से गुफ्तगू करना, उनसे मुलाकातें करना, इनके साथ जाकर कहीं पर खाना पीना, ये तमाम नाजायज़ है। अगर ये नाजायज़ कामों को फ़रोग़ दोगे, यही हरामकारी आएगी, यही बदकारी आएगी, यही बदनामी आएगी। इस्लाम का दामन छोड़ोगे, अल्लाह ज़िल्लत तुम्हारे गले में पिरा देगा। इस्लाम का दामन छोड़ोगे, जिल्लत को तुम्हारे गले का सेहरा अल्लाह बना देगा। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को किसी नामहरीमों से बात करने मत दो, अपनी बेटियों को किसी नामहरीमों से चैटिंग करने मत दो। इतना ही नहीं, ब्यूटी पार्लर हमारी बेटी गई तो 4-4 घंटे होना बन संवरने, शौहर 4 दिन के बाद कमा कर थक कर घर आता है, हमारी बेटी पूरी उजड़ा चमन बनकर रहती है। लेकिन अगर यही शौहर बेटी को बोले, बीवी को, बेगम फला हजरत के वलीमे में जाना है, निके में जाना है, पहले ब्यूटी पार्लर जाती, 4 घंटे होना मेकअप करने से, 4 घंटे होना बन संवरने, ये पूरा तरह तैयार हो को किसे वहाँ वलीमे में, निकाह में गैर मुहरिमों को दिखने के वास्ते यत्ता बन संवरना। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ने कहा तेरी खूबसूरती सिर्फ तेरे शौहर के लिए है, तेरा बन संवरना सिर्फ तेरे शौहर के लिए है। ना महरिमों को अपने बदन का खुशबू दिखाने वाली, अपने चेहरे या बदन से गैर महरिमों को अपनी जानिब माइल करने वाली एक नंबर की जानिया है, जानिया है, जानिया है। नबी ने 3 मरतबा यह जुमला बयान फरमाया, अल्लाह से डरो मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, अपने शौहर के लिए बन संवरो। और इतना ही नहीं, औलाद कुशी करने में आज की औरतें सबसे अव्वल हैं। औलाद कुशी करने में पहले कि हमारी अम्मा, हमारी खाला, हमारी नानी 10-10 बच्चे पैदा करती थी, 12-12 बच्चे एक औरत के, 15-15 बच्चे। लेकिन आज की बहन 2 बच्चे पैदा हो गया, वाह हमारी बेटी को होता नहीं, पहले तुम्हें ऑपरेशन कराती कि हमें करना, तुम्हें कराती कि हमें कराना, 2 बच्चे हो गए, बहुत हो गया,
یہ ہائبریڈ زمانہ، پہلے کا جواری موسم تھا، ہائبریڈ پہلے جواری لوگ تھے، ابو نہیں ہوتا با 2 بچوں کے بعد کٹاتی کہ ہمیں کاٹنا کہیں کا رگ، اللہ اکبر، آپریشن کرانے کی بیماری۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ تمہارا کیا بگڑتا مولوی صاحب، تمہارا کیا بگڑتا؟ پیار کرتی چلے جاتی، جھیلنے والے ہمیں، پریگننٹ ہمیں ہوتی، بچوں کو پیدا ہمیں کرتی، تمہارا کیا جاتا مولوی صاحب؟ میری بہن، اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے درد اور حمل کا درد تم کو سہنا پڑے گا۔ اگر اس درد میں دنیا سے تم گزر بھی جاؤ، میرا مالک الملک تم کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، شہادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ لیکن نبی کا فرمان کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا، قیامت کی صبح تک میرے نبی کا فرمان ایک رہے گا۔ اللہ کو معلوم تم کتنی نازک ہو، کتنی طاقتور ہو۔ اللہ نے کہہ دیا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے، ہاتھ گال پر رکھ کر کہنے والی جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی۔ ایسے کانجی ملتی بھائی، کہاں ایسے کہاں ملتی بھائی؟ چراغ لے کو تلاشے تو بھی نہیں ملتے۔ مرد روٹ گیا، مرد ناراض ہو گیا، گال کو ہاتھ رکھ کو بولنے والی اے میرے شوہر جب تک معاف نہیں کرو گے میں ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی۔ اللہ اکبر، خالی حدیثہ میں پڑھنے ملتا ہے ایسے بیوی آج نہیں، کیا تو ذرہ نخرے کرے پکڑ لے گال پر رکھ کو دینے والے ملتی آج؟ اللہ اکبر، نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، شوہر کو ناراض کرو گے، شوہر سے گالی گلوچ کرو گے، نبی نے کہا تیرا شوہر تیرے لیے جنت، تیرا شوہر تیرے لیے جہنم۔ اگر شوہر کی فرما برداری کرے گی اللہ جنت دے گا، نافرمانی کرے گی اللہ جہنم دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنیرہ نام کی ایک خاتون جو ملک شام کی ایک لونڈی تھی، ابو جہل نے اسے مار کر یہاں تک کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیا، اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ لوگ کہتے تھے لات منات ہبل نے تیری بصارت لے لی۔ راتوں کو اٹھ کر زنیرہ دعا کرتی تھی، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ میری دعا ہے کہ تو مجھے بینائی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے زنیرہ کی بینائی دوبارہ لوٹا دی، جو نابینا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا کر دیا۔ میری بہنیں، آج بھی آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر موجود ہے، آج بھی آپ دعا کیجئے، آپ کی دعاؤں سے اللہ مقدر بدلا دے گا، اللہ مقدر بدلا دے گا، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا۔ ضرورت ہے آج آپ کے بچوں کو ایسے اداروں میں لا کر بھرتی کرانے کی۔ اللہ جزائے خیر دے عبدالسلام بھائی کو، عبدالسلام بن عبد الرحمن گاڑی، جو الحمدللہ ان کے فرزند عفان جو باپ بیٹے مل کر یہ مدرسے کے لیے جگہ وقف کی ہے، جہاں پر یہ آشیانہ بن رہا ہے، یہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبدالسلام صاحب کے خبر میں ان بچوں کی تعلیم کو صدقہ جاریہ بنا کر پہنچائے گا، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ میری دینی اور ماں بہنوں، میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا سیکھیں۔ معاشطہ نام کی ایک لونڈی، ایک نوکرانی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک نوکرانی، فرعون کی بیٹی کو نوکرانی معاشطہ، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، فرعون کو رب نہیں مانتی، فرعون نے اس کے بچوں کے ساتھ لا کر آگ کی دیگ میں تیل ڈالا اور اس کے معاشطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے آنکھوں کے سامنے پکتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنے لگا۔ چھوٹا بچہ، 4 بچوں میں 3 بچوں کو آگ میں ڈال دیا۔ آخری بچے کو ڈال رہا تھا، وہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، سینے سے لگا بیٹھا تھا، ماں بلک رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اللہ میرے اس بچے کو لے کر میں کیسے آگ میں کودوں۔ اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کی۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، یا امہ اختہمی، اے میری ماں تو کود جا اس آگ کے اندر، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور وہ بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ اللہ نے مشاطہ اس کے بچوں کو جنت کے وادی میں پہنچا دیا۔
معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے مشاطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو محسوس کی، جبرائیل امین ان کے بارے میں بتائے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح سند کی حدیث ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، میری بہنوں، آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ آج ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں، بہنوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں، ذرا نگاہ رکھیے اس کے اوپر۔ ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں، موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں، کن سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں۔ موبائل کے فتنے سے بچیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اللہ کے واسطے موبائل کے فتنے سے بچیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنکھوں کا زنا، نامحرموں کو دیکھنا، گندگی دیکھنا، کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، آنکھوں کا زنا، نامحرموں سے گھنٹے گھنٹے باتیں کرنا، کانوں کا زنا، نامحرموں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ کا زنا، اور نامحرموں سے جا کر ملنا جانا، پیروں کا زنا، سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے اے میرے مومن بندو، اے میری مومنہ بندیوں، اگر تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، میرے مومن بندوں اور مومنہ بندیوں سے کہہ دو اپنے نگاہوں کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی 31-32ویں آیت میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کے ذریعے اللہ نے بیان کر دیا۔ میری پیاری بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ آج کی ہماری خواتین ایسے عیاشی فحاشی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری تمام مائی بہنوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا اور ہماری خواتین کو پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے مدرسے عبدالرحمن بن عوف للتحفیظ القرآن کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے مرد حضرات خواتین اس ادارے کے لیے دامے درمے سکھنے، دائیں بائیں آگے پیچھے دکھا کر چھپا کر جیسے بھی صدقہ و خیرات تعاون دیتے ہیں سال بھر، اناج کی شکل میں یا پیسوں کی شکل میں یا بچوں کی کفالت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو آباد کر دے۔ اللہ ان کے دنیا میں خوشیاں اور آخرت میں جنت اللہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔